عرش تک پہنچنے والا کلمہ، جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے یہ کلمہ کہے گا اور کبائر بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور یہ کلمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، راہ ہدایت فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تمہارے زمانے میں علماء زیادہ اور خطبہ کم ہیں، ایسے میں اگر کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل نہ کیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور بعد میں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس میں خطبہ زیادہ اور علماء کم ہوں گے۔ اگر اس زمانے میں کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو وہ نجات پا جائے گا۔ مشکل وقت میں جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو کھانے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد بھی ان وسیلوں سے کرتا ہے جس کا ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بس توکل رکھو اللہ پر اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ دعاؤں میں شدت، جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز اپنے آپ سمیٹنے لگے گی۔ اللہ سے التجا، اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ دعاؤں کا خیال، جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعاؤں کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ ذہنی سکون، اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا فرما اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین۔ قبولیت کی گھڑی ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ آزمائش، وہ وقت گزر گیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائشیں مجھے کمزور کر دیتی تھیں۔ اب تو میں ہر وہ درد سہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ اب میں ہر وہ جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی بد اخلاقی کا حصہ ہے اور بد اخلاقی آگ میں لے جانے والی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے باہر اونٹ چرانے میں مصروف تھے کہ ایک مہمان آیا۔ اس وقت کھانا تیار نہیں تھا، لہٰذا مہمان نوازی کے لیے ضروری تھا کہ جانور ذبح کیا جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان سے کہا کہ میں مصروف ہوں، اس لیے آپ خود ان اونٹوں میں سے بہترین اونٹ نکال لائے تاکہ میں اسے نہر کر دوں۔ مہمان گیا، دبلا پتلا کمزور سا اونٹ نکال لایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے وجہ پوچھی تو جواب دیا کہ موٹا تازہ اونٹ نر تھا، وہ بوقت ضرورت تمہارے کام آئے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کام کا تو وہ ہے جو قبر میں کام آ سکے، وہی موٹا تازہ اونٹ نکال کر لائیے تو مہربانی ہوگی۔ مہمان گیا اور وہی اونٹ نکال لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے یہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے۔ درود شریف زیادہ پڑھنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود زیادہ پڑھا اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، یعنی بخشش کی دعائیں کرو۔ عرش تک پہنچنے والا کلمہ، جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ
یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا۔ مفہوم فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول امت کے بعد ترین لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو مختلف اقسام کے کھانے اور مختلف اقسام کے مشروبات پیئیں گے اور رنگا رنگ کپڑے پہنیں گے مگر بلا احتیاط گفتگو کریں گے۔ یہی لوگ میری امت کے بدترین انسان ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو برے کاموں سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔